جی السلام علیکم. میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کی ملاقات قوم کے ایک شہید سپوت جس کی عمر میرا خیال ہے 22 سال تھی اور دینا کے قریب ان کا پلین کریش ہوا تھا. فلائنگ آفیسر تھے اور نوجوان صرف 22 سال عمر. نادی علی کاظمی ان کا نام. اور ابھی میں آپ کی ملاقات ان کے سگے بھائی سے کرواؤں گا. یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں کسی شہید اور ان کی فیملی کے کسی ممبر کے اتنا قریب ہوں. درد بھی محسوس کر رہا ہوں اور شہید کا رتبہ اور شہادت کی لذت وہ بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ شہید کے متعلق قرآن پاک میں بھی ہے, نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہے, ان کو قبروں میں رزق ملتا ہے. اور فخر ہے پاک فوج کے ان جوانوں پر جنہوں نے مادر وطن پہ اپنی جانیں قربان کی, اپنی نیندوں کو سیاہ چین کے گلیشیئر جنوبی وزیرستان کی پہاڑیوں میں کھڑے ہو کے ہمیں سکون اور آرام کی نیند مہیا کی. ابھی میں بات کرتا ہوں ان کے بھائی. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ سید مقدس کاظمی. اچھا, یہ آپ سے بڑے تھے چھوٹے تھے؟ یہ سب سے چھوٹا تھا. سب سے چھوٹا تھا جی فیملی سب میں؟ سے چھوٹا تھا. کتنے بہن بھائی آپ ماشاء ہم اللہ؟ 3 بھائی ہیں. میں ہمیشہ بھائی ہی کہتا ہوں, ابھی ہے کیونکہ شہید جو ہے نا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ سب سے چھوٹا تھا اچھا ہم میں سے, تو سب سے لاڈلا تھا. اچھا. تو بس شروع سے ہی اسے ایک شوق تھا کہ میں پاکستان کے لیے کام کروں اور ایک پائلٹ بن جاؤں. جی جی. سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے ایزی لیا کہ بہت مشکل ہے یہ وہ ہے, پر اس کے اندر سکلز اس طرح کی تھیں کہ جو ہمیں بھی پتہ نہیں تھی. جب ہم نے اسے گو ہیڈ کالج ہے ادھر سیالکوٹ میں کینٹ میں, جب ہم نے ادھر اس کو داخل کروایا تو انہوں نے کہا کہ 6 منتھ گزر گئے ہیں نا, تو ابھی یہ کورس آگے تک چلا گیا. تو میں نے بڑا اصرار کیا, میں نے کہا سر کائنڈلی جو ہے نا آپ اسے رکھ لیں, بہت شوق ہے اسے. تو انہوں نے میرے کافی زیادہ اصرار کرنے پہ انہوں نے کہا چلو ہم ٹرائی دے لیتے ہیں. تو جب میں نیکسٹ ڈے انہیں لینے گیا ہوں اپنے بھائی کو, تو انہوں نے مجھے اسپیشلی اندر بلایا. انہوں نے بلایا کہ یہ آگے جائے گا. اچھا. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتے کہ اس کا مائنڈ لیول, اس کا آئی کیو لیول جو ہے نا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جو میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں اس بہت زیادہ اس کا آئی کیو لیول ہے, زبردست ہے. بس سر اسی طرح جو ہے نا ہمارے 6 سینس میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا ایک سیالکوٹ کا ہمارا بھائی کہ وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ سیالکوٹ کا نام کیا پورے پاکستان کا پورا نام پاکستان کا نام پورے روشن پاکستان کا نام روشن کر دے گا. ماشاء اللہ. تو بس ان کی کاوش تھی اور تھوڑی ہماری محنت تھی. بس اس نے سرگودا کالج میں اپنا یعنی کہ ٹیسٹ دیا, وہ سارے اس نے یعنی کہ کیڈٹ کالج پاس کیے. سرگودا میں یہ رہا, وہیں پہ اس نے اپنا یعنی کہ 8 9 10 وہاں پہ ہی کی. اچھا وہاں پہ اچھا. یہ گولڈ میڈلسٹ ہو کے نکلا. جب نکلا نا ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد سر یہ چلا گیا, اس کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ ISS بھی. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیسٹ اس کے لیے کافی اہم تھا. جتنے بھی یعنی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں جاننے والے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ آرمی کے اندر سب سے مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے ISS بھی. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے اس قدر زبردست کلیئر کیا کہ وہ حیران تھے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا یہ پائلٹ ہے. اچھا. ہاں جی. اور اس ٹائم جو ہے نا جو مجھے اطلاع ملی, جو مجھے بتایا گیا کہ 30,000 لڑکا اس ٹائم ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے نا آیا ہوا ہے, اور 30,000 میں سے کچھ 1000 رہ گئے, پھر 100 رہ گئے, کچھ 10 رہ گئے, کچھ 5 رہ گئے. 5 میں سے یہ اکیلا جو ہے نا ہمارے سیالکوٹ کا شہین جو ہے نا یہ نادی علی کاظمی جو شہید ہے, یہ پائلٹ نکلا. ماشاء اللہ. تو بس
ہماری جب ہمیں جب فیملی کو خبر ملی کہ ہمارا بھائی پائلٹ بن گیا، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو وہ بھی بہت خوش تھا، آیا ہوا تھا، گھر ہی تھا. صحیح ہے. تو چھلانگے مارنے لگ پڑا فجر کے ٹائم، بھائی میں پاس ہو گیا، بھائی میں پاس ہو گیا، بھائی میں پائلٹ بن گیا. میں بہت خوش، سارے خوش، سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. ماشاء اللہ. تو پھر 1 سال ہو گئے تھے، یہ رسالپور اصغر خان اکیڈمی میں تھا آن ڈیوٹی. صحیح ہے. اپنی یعنی کہ جو ڈیوٹی تھی وہ انجام دے رہا تھا. تو بس ایک رات ایسی آئی کہ اسی طرح میں اپنے میڈیکل اسٹور پہ بیٹھا ہوا تھا. 9:15 بجے اس کی مجھے کال آئی. تو کال کے دوران اس نے مجھے کہا کہ بھائی آج جو ہے نا میں بہت اوپر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار کتنا اوپر جانا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آج 70,000 فٹ کی بلندی سے اوپر میں جانا چاہتا ہوں. اچھا. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نا ویڈیوز بنا کے سینڈ کرتا تھا جہاز کے اندر، یہ وہ. میں منع کرتا تھا، ناد علی اس طرح مت کیا کرو، یہ ڈینجرس ہے. یہ کہتا ہے ڈینجرس کچھ نہیں ہے. تو کافی ہر اس کی آپ پکچر دیکھ لیں میرے موبائل میں، یوٹیوب میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، شہید ناد علی کاظمی پیج ہے، ٹھیک ہے. ہر پکچر کے اندر اس کی ایک جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ سمائل ہے. ماشاء اللہ. تو جب 9:15 بجے اس کی مجھے کال آئی ہے تو اس نے مجھے بڑی شارٹ سی بات کی ہے کہ آج میں بہت اوپر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا چلو اپنا دھیان رکھنا، آپ اسٹور پہ؟ میں نے کہا ہاں جی میں اسٹور پہ ہوں. کسٹمر ہیں؟ میں کہا کسٹمر ظاہری بات ہے. کہتے ماما کی طبیعت خراب ہے، چلو میں ان سے بات کر لیتا ہوں. میں نے کہا کر لو. تو ماما نے بتایا کہ اس دن جو ہے، اس رات جو ہے نا، اسے سب سے بات کی ہے. اچھا. سب سے بات کی ہے اس نے. تو بس پھر اس کی فلائنگ کا ٹائم تھا. جب اپنی فلائنگ کے لیے نکلا، فلائنگ اس کی رات کو تھی دن کو تھی؟ ہاں جی، جی ڈی بی پائلٹ تھا نا، فائٹر پائلٹ تھا. اچھا. تو جو فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں ان کی رات کے ٹائم جو ہے نا موومنٹس ہوتی ہے سارے بارڈرز کی طرف. اچھا اچھا اچھا. تو پھر 11:30 بجے جو ہے نا کال آئی ہے گھر سے میرے والد صاحب کی کہ کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا میں تو اسٹور پہ ہوں. کہتے ہیں کہ اسٹور بند کر دو، گھر آ جاؤ. میں نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں ہوا. کہتے ہیں اسٹور بند کر کے گھر آ جاؤ. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے؟ اتنی دیر میں نا میرے انکل کی چاچو کی کال آ گئی ہے کہ ناد علی شہید ہو. بس سر وہ سننا تھا تو مجھے بلیو نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ناد علی شہید ہو گیا. بس سر وہ ٹائم تھا کہ بس پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو کافی بری کنڈیشن تھی. جب میں اپنے گھر پہنچا تو والد صاحب کے چہرے میں جو ہے نا مسکراہٹ تھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو والدہ میری جو ہے نا انہوں نے جب سنا تو وہ کافی زیادہ شوق میں تھی، اور 25 ڈیز لگ گئے ان کو تقریباً ہوش میں آنے میں. تو پھر جو ہے نا ہم لوگ نے ارادہ کیا کہ پھر ان کے آفیسر کی ایک کال آئی والد صاحب کو نا. فرسٹ جو کال آئی نا انہوں نے کہا کہ آپ ناد علی کے والد صاحب بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو اس نے نا یہ سنا ہے تو ساتھ ہی کال کٹ کر دی ہے. تو پھر دوبارہ کال آئی ہے کسی سینئر آفیسر کی. تو اس نے جو ہے نا دوبارہ پوچھا ہے کہ دوبارہ کال کی تو والد صاحب نے پوچھا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں جی آپ کے بیٹے نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا. تو میرے والد صاحب نے بولا کہ الحمدللہ پڑھا ہے. تو اس ٹائم میں گھر پہنچ چکا تھا. تو بس ہم لوگ نکلنے کی تیاری میں تھے. پھر ایک کال آئی ہے کہ آپ لوگ نہ نکلیں، ہم لوگ نے لاہور سے گاڑی روانہ کر دی ہے بیس سے، وہ آپ کو پک کرے گی تو آپ کو رسالپور اصغر خان اکیڈمی لے جائے گی. مجھے یہ بتائیں، قطع کلامی ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ٹریننگ انہوں نے پاکستان میں کی یا بیرون ملک بھی کہیں؟ ٹریننگ انہوں نے پاکستان میں بھی کی ہے اور رشیا بھی کی ہے. اچھا اچھا. ہاں جی رشیا بھی کورسز کے لیے بیرون ملک بھی گئے. کورسز کے لیے بیرون ملک بھی گئے ہیں ماشاء اللہ. اور کسی ایئر شو میں بھی انہوں نے حصہ لیا؟ ہاں جی ایئر شو میں بھی حصہ لیا. اس کی ویڈیوز بھی میرے پاس ہے. رشیا میں لیا تھا. رشیا میں ایئر شو میں حصہ لیا. ہاں جی. اچھا اچھا. زبردست. تو زبردست. تو پھر جو ہے نا وہ ابھی شادی تو نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. آپ نے ابھی دیکھیے چھوٹا سا بالکل. ہاں 22 سال ایج ہے. 22 سال ایج ہے. ابھی تو کچھ سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کا. تو بس وہ ٹائم تھا، پہنچ گیا ہم لوگ ادھر.
تو ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آصف غفور بھی پہنچے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو بھائی ہے نا یہ شہادت کے رتبے میں حاصل ہوا ہے. میں نے ادھر انسٹنٹ کیا کہ میں اپنے بھائی کی نا ڈیڈ باڈی جو ہے نا جی جی جی. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے پہلے تو منع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رہنے دیں. صحیح ہے. تو پھر میں نے رہنے دیا. تو پھر وہاں پہ بھی اس کا نماز جنازہ ہوا. پھر وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ اس کی ویلیو کیا تھی، اس کی ورتھ کیا تھی. ہمیں تو یہاں پہ صرف ایز اے جی ڈی بی پائلٹ پتہ تھا. صحیح ہے. وہاں پہ 54 راؤنڈ اباؤٹ 54 لڑکے جو تھے اس کے انڈر کام کر رہے تھے. اچھا. ہاں جی، جو پائلٹ تھے. صحیح. تو ان کے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی. وہ بھی گلے لگ کے رو رہے تھے کہ ہمارے سر ہمارے سر ہمارے سر. میں بھی رو رہا تھا کافی زیادہ، طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد جب ان کا کریش ہوا ہے ہاں جی تو کیا کوئی فنی خرابی ہوگی؟ کچھ ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملا؟ ہاں جی فنی خرابی ہوگی. نکلنے کا موقع تھا اس کے پاس. وہ بولتے رہے کہ آپ ایجیکٹ کر دیں، پر اس نے کہا کہ نہیں، میں رہائشی علاقے میں ایجیکٹ نہیں کروں گا. اچھا اچھا. اس نے رہائشی علاقے سے دور جا کے جو ہے نا اپنا پلین جو ہے نا ادھر کریش کیا ہے جینا. ادھر پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں، تو بالکل سیفلی، یعنی کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا. کسی کو نقصان. صحیح. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو شہید ہیں جی، جنت کے حقدار ہیں، جنت میں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک طرف تو بہت بڑا نقصان بھی ہے، لیکن جس طرح کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کہ جو قرآن کا قاری ہے، علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن پاک ہے. اسی طرح جو شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور ان کو قبروں میں رزق ملتا ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا وہ بھائی ہے اور آپ کی فیملی سے تعلق ہے. اور میری زندگی کا میرا خیال ہے یہ ایک عظیم لمحہ ہے کہ میں کسی شہید کے بھائی سے اس وقت محو گفتگو ہوں. اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ان کو پاکستان کی یعنی کہ فوج میں آنا چاہیے. فوج اتنی اسٹرکٹ نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کافی زیادہ اسٹرکٹ ہے. فوج بڑی پولائٹ فوج ہے. ٹھیک ہے، فوج کے اندر آئیں، بہت بڑا آنر ہے. ہاں جی، پاک آرمی میں سلیکشن ہونا ہی بہت بڑا آنر ہے. ہاں جی، سلیکشن ہونا بہت بڑا آنر ہے. تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک پائلٹ بن جاتے ہیں، آپ ایک کیپٹن بن جاتے ہیں، آپ کی لائف جو ہے نا بڑی ایزی ہو جاتی ہے. بہت ٹف ہو جاتی ہے، بہت ٹف ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 10 مہینوں سے گھر نہیں آیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو پھر اس کی وہ جو ڈیڈ باڈی تھی پھر وہی ریسیو کرنے گئے تھے. 10 مہینوں سے گھر نہیں آیا تھا. اچھا 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 اچھا. ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ فیس ٹو فیس ملاقات 10 ماہ سے نہیں ہو سکی. 10 ماہ سے نہیں ہوئی تھی. ہو. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. وہ تو جنتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہاں جی. بلکہ جنتی کے گھر والے بھی جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بس والدین یہی ہے کہ شاید یہ ہمارا ذریعہ ہے ایک جنت کا. جی جی. ٹھیک ہے نا. جی جی. تو شاید اس کے بدولت ہم جنت میں جا سکیں. ٹھیک ہے. تو بقایا دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے. اور ایک نہیں جی، بہت ہی از اے ہینڈسم اسمارٹ گائے، ینگ انرجیٹک. اس کی باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہے، جی سر، اس کی اسمائلنگ، اس کی فیس ریڈنگ، کہ ہی واز اے گریٹ پرسن. اور اللہ نے اس کو رتبہ بھی اعلیٰ دیا. سر تہجد پڑھتا تھا، اسے کبھی تہجد قضا نہیں کی تھی. ماشاءاللہ. ادھر علامہ صاحب تھے جو مسجد تھی نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسے کبھی تہجد قضا نہیں کی تھی. کہتے میں فجر کی اذان کے لیے آتا تھا اور یہ آگے قرآن کھول کے بیٹھا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. تو اس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں تھی، اور پچھلے 2 سالوں سے تہجد پڑھ رہا تھا. اور اس کی ایک ڈائری ملی نا، ڈائری کے اندر صرف اس نے اپنی شہادت کا ہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ پاک جتنی جلدی ہو سکے مجھے شہادت عطا کر دے. بس اللہ پاک نے اس کی سن لی اور شہادت کی رتبے میں فائز ہو گیا. اور یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے کہ، اور خصوصی پیغام میں انڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے 21 سال کے جوان بھی جو ہے نا وہ ایک تمنا رکھتے ہیں شہادت کی. ٹھیک ہے نا.
تو ڈرتے نہیں ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, بلکہ لپٹنا جانتے ہیں انسان, جھپٹنا بھی جانتے ہیں, لپٹنا بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے جذبہ نا, جہاد ان میں ہر وقت موجود ہے. ہر ٹائم موجود ہے. اور پاکستان کے خلاف تو ایک ورڈ بھی سننا یہ پسند نہیں کرتے. تو بس یہی تھا سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین سر, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.